الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى
ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. واجب الاحترام معزز و محترم بزرگ و دوستو، آج کے اس جمعۃ المبارک کا موضوع ہے عظمت قرآن. آپ حضرات نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ ایک ملک کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے عظمت قرآن. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید میں سے ایک دو آیتیں مبارکہ تلاوت کی ہیں اور پیارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں سے ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ مجھے ان کا صحیح معنی مفہوم سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ویسے تو میرا اس جمعہ کا موضوع تھا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے، لیکن کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ اس اتوار کو قرآن پاک کے جو بے حرمتی ہوئی ہے، گستاخی کی ہے، تو ساتھی ریلی نکال رہے ہیں یا چوبت پور کے اندر انجمن تاجران اور دفاع ختم نبوت کے ساتھی، تو ان حضرات نے فرمایا ہے کہ اسی موضوع پہ جو ہے بیان کیا جائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا کہ یہ لا ریب کتاب ہے، یعنی اس کتاب لا ریب کا معنی کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. اور آگے میں نے آیت پڑھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ہی اس کتاب کو اتارا ہے اور میں ہی اس کتاب کی حفاظت کروں گا. دنیا کے اندر اور بھی کتابیں آسمانوں سے نازل ہوئی. تورات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پہ نازل کی. زبور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پہ نازل کی. جتنی بھی کتابیں آئیں، کسی کتاب کے شروع میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تورات کے شروع میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. زبور کے شروع میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. انجیل کے شروع میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے تورات زبور انجیل کسی کتاب کے بارے میں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی. اسی وجہ سے تورات کے اندر تبدیلی ہو گئی، زبور کے اندر تبدیلی ہو گئی، انجیل کے اندر تبدیلی ہو گئی. قرآن مقدس ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے، ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے قرآن پاک کہ جس وقت سے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اسی وقت سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے. جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت خود لیں، اور جس کتاب کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کتاب کے اندر جتنی بھی ہم کوشش کریں کہ تبدیلی کریں، کوئی بھی غیر مسلم کافر کھڑا ہو کر یہ سوچو بچار کرے کہ میں اس کے اندر تبدیلی کر دوں، وہ خود تو ختم ہو سکتا ہے، خود تو تبدیل ہو سکتا ہے،
لیکن قرآن مقدس ایک ایسی لاریب کتاب ہے جس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. جس وقت سے اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، آج تک جس طرح نازل ہوئی تھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی. اور ایسی کتاب جس کے راوی خود اللہ رب العزت، جس کے راوی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے راوی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کتاب کے اندر کون تبدیلی کر سکتا ہے؟ تو آج اگر کوئی غیر مسلم کافر یہ چاہے کہ ہم قرآن کو ختم کر دیں گے، قرآن جو ہے اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا، قرآن کو جلا دیں، جس طرح انہوں نے قرآن پاک کو جلایا، یہ سوچ کر کہ یہ کتاب ختم ہو جائے گی، اس دنیا سے ختم ہو جائے گی، جتنی بھی کوششیں کرتے رہے قرآن کو جلاتے رہے، قرآن پاک کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اچھا قرآن پاک کو جلائیں گے، لیکن جن بچوں کے 10 یا 12 سال کی عمر کا بچہ ہے، اس کے سینے میں قرآن پاک جیسی عظمت والی کتاب، قرآن پاک جیسی مقدس کتاب محفوظ ہے، اس کے سینے سے اس کتاب کو کیسے نکالیں گے؟ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اس طرح لیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، 10 یا 12 سال کی عمر کا بچہ، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اس بچے سے لیا. 10 یا 12 سال کی عمر کا بچہ ہے، قرآن پاک کا حافظ ہے، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس طرح لی. تو جو بھی اس کے اندر تبدیلی کرنا چاہے تبدیلی کبھی نہیں کر سکتا. خود تو بدل سکتا ہے لیکن یہ کتاب نہیں بدل سکتی. پیارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ معجزات عطا کیے. سب سے بڑے معجزات 4 تھے. ان میں سب سے پہلا معجزہ قرآن مقدس جیسی عظمت والی کتاب ہے، اور دوسرا معجزہ معراج ہے، تیسرا معجزہ ختم نبوت ہے، چوتھا معجزہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا وجود ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ 4 بڑے معجزات خاتم النبیین پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. تو پہلا معجزہ یہ قرآن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس وقت یہ کتاب نازل ہوئی تو اس وقت مشرکین کفار آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ انہوں نے خود کتاب بنائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے. نعوذ باللہ اس طرح کہتے یہ انہوں نے خود تیار کی ہے، یہ کتاب خود بنائی ہے، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی. یہ باتیں کرتے تھے مشرکین. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فرمایا اگر یہ کہتے ہو کہ خود کتاب بنائی ہے انہوں نے تو اس جیسی کتاب لا کے دکھاؤ. ہاں اگر اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ. اس جیسی صورتیں لا کے دکھاؤ. اگر اس جیسی صورتیں نہیں لا دکھا سکتے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِلَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پیارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی تلاوت فرمائی اور یہ لکھوا کر کعبے کی دیوار کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کعبے کی دیوار کے اوپر لٹکا دے. اور چیلنج کیا. قرآن نے یہ 3 چیلنج کیے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اور إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ 3 چیلنج قرآن نے کیے کہ ہے کوئی جیسا قرآن پاک لا کے دکھائے. تو کئی مہینوں تک کعبے کی دیوار کے اوپر یہ سورۃ الکوثر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر لٹکوائی اور چیلنج کیا کہ کوئی ہے اس جیسی لا کے دکھائے سورت. تو پورے مشرکین نے کوئی بھی ایسا نہیں ہوا جو اس کا جواب دے سکے اس چیلنج کا، اس جیسی کوئی آیت لا کے دکھائے. تو یہ ایسی عظمت والی مقدس کتاب ہے. تو آج ہمیں اس کتاب کی قدر نہیں، آج ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے. یہ ہمارے جذبات کو دیکھنا چاہتے ہیں. کفار ہمارے جذبات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کتنا جذب ہے. قرآن پاک کو چلا رہے ہیں. تو ان کی یہ ذہن، یہ سوچ بالکل بیکار ہے کہ قرآن پاک کو ختم کر دیں گے، نام و نشانی مٹ جائے. پہلے بھی ایسے لوگ ہیں قرآن مقدس جیسی عظمت والی کتاب کو مٹانے کی کوشش کی، خود مٹ گئے لیکن قرآن پاک اسی طرح محفوظ ہے. اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو فرمایا بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم بھی اس حدیث میں آ سکتے ہیں کہ قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں۔ اگر سکھا نہیں سکتے، سیکھنے والوں میں آ سکتے ہیں۔ اپنی مسجد میں قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ایک دو آیتیں سیکھ سکتے ہیں روزانہ، تو اس حدیث میں آ جاتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اس قرآن پاک جیسی عظمت والی کتاب کے ذریعے سے کتنے لوگوں کے ایمان بدلے، کتنے لوگ جو ہے کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آئے۔ حضرت عمر جیسی شخصیت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور قرآن پاک کی تاثیر، طفیل بن عمر دوسی جیسے بڑے بڑے شاعر قرآن کو سن کر جو ہے سب کچھ چھوڑ کر، کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے۔ یہ ایسی عظمت والی مقدس کتاب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت قوموں کو بلند کرتے ہیں، اللہ عظمتیں عطا کرتے ہیں قوموں کو۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ بر صغیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک دن اپنے مکتب کے اندر بیٹھے ہیں، کتب خانے کے اندر کتابوں کا مطالعہ فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضرت دلی کے چوک کے اندر ایک آدمی نے، ایک عیسائی پادری نے چیلنج کیا ہے۔ وہ کہتا ہے انجیل کو اس نے اٹھا رکھا ہے، وہ کہتا ہے آؤ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ ہے کوئی مسلمان میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ آگ کا بہت بڑا چیخا اس نے جلا رکھا ہے، کہتا ہے میں بھی انجیل کو آگ کے اندر ڈالتا ہوں، آپ بھی قرآن جیسی مقدس کتاب، جس کو آپ عظمت والی کتاب کہتے ہیں، جس کو آپ اللہ کا کلام کہتے ہیں، وہ کتاب لے کے آؤ۔ میں بھی انجیل کو آگ کے اندر ڈالتا ہوں، آپ بھی قرآن کو آگ کے اندر ڈالیں۔ اگر میں سچا ہوں گا میری کتاب نہیں جلے گی، اگر آپ سچے ہوں گے تو آپ کی کتاب قرآن پاک نہیں جلے گا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ سے وہ آدمی آ کر کہنے لگا حضرت اس نے چیلنج کیا ہے مسلمانوں کی ناک کٹ جائے گی، بہت بڑا اجتماع ہے لوگوں کا، پورے چوک کے اندر لوگ جمع ہے، مجمع ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں جا کر اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ لوگوں سنیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ گئے، جا کر کہنے لگے او پادری کیا کہنا چاہتا ہے کہ وہ کہنے لگا میں یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اگر عظمت والی کتاب ہے، اگر اللہ کا کلام ہے قرآن پاک، لاؤ اس کو بھی آگ کے اندر ڈالو، میں بھی انجیل کو آگ کے اندر ڈالتا ہوں۔ اگر میں سچا ہوگا تو میری کتاب نہیں جلے گی، اگر آپ کی کتاب سچی ہے، آپ سچے ہیں تو آپ کی کتاب نہیں جلے گی۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرمانے لگے او پادری سن میری بات سن، میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا، میرا دل پسند نہیں کرتا میں قرآن جیسی عظمت والی مقدس کتاب کو آگ کے اندر ڈالوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ اور پادری سن، آپ بھی اپنی کتاب انجیل کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، میں بھی اپنی کتاب قرآن مقدس جیسی عظمت والی کتاب کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہوں، میں بھی آگ کے اندر چھلانگ لگاتا ہوں، آپ بھی آگ کے اندر چھلانگ لگائیں۔
دیکھتے ہیں کون کس کی کتاب کس کو بچاتی ہے. اگر میری کتاب سچی ہے تو مجھے بچا لے گی, اگر آپ کی کتاب سچی ہے تو آپ کو بچا لے گی. جیسے ہی حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے چیلنج کیا, وہ عیسائی پادری بھاگنے لگا, لوگوں نے پکڑ لیا. اور ظالم کہاں بھاگتا ہے, تو بڑا چیلنج کرنے والا تھا, بتا. اب آنکھ کے اندر چھلانگ لگا. وہ ظالم پادری کہنے لگا, میں نے تو اس کتاب کے اوپر مثالہ لگایا ہوا تھا, میں نے اپنے جسم کے اوپر تو مثالہ نہیں لگایا. میں نے تو اس کتاب کے اوپر مثالہ لگایا ہوا تھا, جسم کے اوپر تو مثالہ نہیں لگایا ہوا. تو ہماری کتاب سچی ہے, یہ عظمت والی کتاب ہے. اور یہ اللہ کا کلام, اللہ کا کلام کیوں کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بولی ہے, جو اللہ نے بات کی, جو اللہ بولے وہ قرآن ہے. جو اللہ کی بولی ہے, اللہ نے وہی قرآن بنا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. جو آج جو ظالم کافر اس قرآن پاک کو ختم کرنا چاہتے ہیں, خود تو ختم ہو جائیں گے لیکن یہ کتاب باقی رہے گی. بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کی, خود تو مٹ گئے, قرآن کو نہیں مٹا سکے. تو آج ہم اس کتاب کو سینے سے لگائیں. ایسی عظمت والی کتاب جس کا پڑھنا تو دور کی بات نہیں, دیکھنا بھی ثواب ہے. اور جس کی پہلی سورت سورہ فاتحہ, اس کا ایک نام سورہ شفا ہے. اور آپ سنتے رہتے ہیں, علماء سے سنتے رہتے ہیں, اور دیکھتے بھی ہیں بچوں کو دم کروانے کے لیے کسی عالم کے پاس, قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہی قرآن پاک اس شفا والی کتاب کو پڑھ کے جو ہے دم کرتا ہے, اللہ شفا نصیب کر دیتے ہیں. پڑھنا دور کی بات, دیکھنا ثواب. پہلے بھی غالباً میں نے شاید آپ کو یہ واقعہ سنا ہوگا, دیوبند کی بستی کے اندر ایک آدمی جس کا نام منشی رحمت علی ہے, بزرگ ہے, نیک ہے, اللہ کا ولی ہے. ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلا, ملازمت والے دفتر کی طرف جا رہا تھا, تو راستے میں پتہ چلا, دیکھا ایک جگہ لوگوں کا ہجوم ہے, لوگ جمع ہیں, تو وہاں چلے گیا, پوچھا کیا بات ہے. لوگوں نے کہا یہاں ایک آدمی فوت ہوا ہے, ہم اس کے جنازے کے لیے یہاں جمع ہیں. تو کہنے لگا چلے میں بھی جنازہ پڑھ کے چلا جاؤں گا. تو وہاں رک گئے, جنازہ تیار ہوا, گھر والوں کی طرف سے پیغام آیا, یہاں ایک بزرگ ہے منشی رحمت علی. یہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر لوگوں کو اس کتاب کی عظمت دکھا رہی ہے کہ کیسی عظمت والی کتاب ہے, کیسی یہ مقدس کتاب ہے. اللہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. سینکڑوں ایسے واقعات ہیں قرآن پاک کی وجہ سے. قبروں کے لیے ایسے واقعات کافی نظر آئے ہیں جو قرآن پاک کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قبروں کو ٹھنڈا کیا. تو وہ گھر والوں کی طرف سے پیغام آیا کہ یہاں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام منشی رحمت علی ہے. اس آدمی نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ منشی رحمت علی پڑھائے. تو وہاں پہنچ ہی چکا تھا. لوگوں نے اس کے کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں, آپ کے بارے میں اس نے وصیت کی ہے. تو اس اللہ والے نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد لوگ کہنے لگے کہ آپ کے بارے میں اس نے وصیت کی, آپ ہی قبر کے اندر اترے, میت کو اتارے. تو اس اللہ والے نے میت کو قبر کے اندر اتارا اور قبر بند کرنے کے بعد اپنے دفتر کے اندر چلا گیا. جب وہاں پہنچا تو پتا چلا اس کی ملازمت کا کار جو ہے قبر کے اندر گر گیا. فوراً واپس آیا, اس کے رشتہ داروں کو جمع کیا کہ یار میری ملازمت کا مسئلہ ہے, مجھے وہ قبر سے کان نکالنے دے دیں. تو کہنے لگے نکال لیں آپ. تو گئے, لوگ بھی ساتھ تھے, گئے, جا کر قبر کھولی, قبر کے اندر داخل ہوا تو قبر گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے. ملازمت کا کان بھول گیا. سب کچھ بھولنے کے بعد, قبر بند کرنے کے بعد فوراً اس کے گھر آیا. آ کر اس کی گھر والی سے پردے کے اندر پوچھنے لگا یہ کیا اعمال کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو گلاب کے پھولوں سے بھر دیا. تو اللہ نے دنیا کے اندر یہ دکھایا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں, قبر کے اندر نہ سوال و جواب ہے, کچھ نہیں.
قبر کے اندر کچھ بھی نہیں، نہ عذاب ہے اور نہ بھی نہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ قبر کے اوپر اگر لوگ چل رہے ہو، میت کو قبر کے اندر رکھتے ہیں، قبر بند کرتے ہیں، میت جو ہے قدموں کی ہاتھ سنتی ہے، یہ ضعیف حدیثیں ہیں، غلط حدیثیں ہیں، اعوذ باللہ، اس طرح کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جو لوگ یہ چیزیں نہیں مانتے، اللہ نے دنیا کے اندر ان کو دکھایا۔ اگلے دن بھی ایک آدمی آیا تھا، میں نے بخاری شریف تھے، صحیح بخاری شریف جلد اول سے اس کو پوری جو احادیثیں دکھائیں، میں نے کہا میت کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، وہ حدیث بھی میں نے دکھائی کہ اگر میت نیک ہے کہتی ہے قدمونی قدمونی قدمونی، بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہے، میں نے اس آدمی کو دکھائے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اگر نیک نہیں ہے تو وہ کہتی یا ویلہ، اے ہلاکت، کہاں مجھے لے کے جا رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی، ان لوگوں کے لیے بھی یہ جو ہے جو اس بات کو نہیں مانتے کہ قبر کے اندر کچھ نہیں، یہاں کوئی سوال و جواب نہیں۔ فرمایا کہ وہ آدمی فوراً بھاگتا ہوا گیا، پوچھنے لگا کیا اعمال کرتا تھا۔ اب اس کی گھر والی نے بتایا کہ یہ زیادہ پڑھا ہوا نہیں تھا، چند صورتیں اس نے قرآن پاک کی یاد کی ہوئی تھی، باقی قرآن پاک کا مکمل اس نے جو ہے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن اس کا معمول تھا 45 سال سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں، 45 سال ہو گئے ہیں میں اس کے پاس آئی ہوں، 45 سال ہو گئے ہیں میں نے اس کو دیکھا ہے، 45 سال سے دیکھتی آ رہی ہوں۔ یہ قرآن پاک کو روزانہ سامنے رکھتا ہے، روزانہ ہر سطر پر انگلی رکھ کر کہتا ہے یا اللہ تو یہ بھی سچ کہا ہے، یہ بھی سچ کہا ہے، یہ بھی سچ کہا ہے، یہ بھی سچ کہا ہے۔ تو یہ صرف یہ کہنے کی بنا پر کہ اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، یہ بھی سچی کتاب کہنے کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو گلاب کے پھولوں سے بھر دیا۔ تو یہ عظمت والی کتاب ہے۔ تو آج ہم بھی اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کا ناظرہ پڑھائیں اور خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کتاب کے ساتھ دل لگائیں، اس کتاب کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی کتاب کے بارے میں جو ہے اس وجہ سے یہ موضوع میں نے آج شروع کیا تھا اس جمعے کو کہ اس کتاب کی بے حرمتی ہوئی ہے، قرآن کو جلایا گیا ہے ایک ملک کے اندر، تو اسی بارے میں جو ہے ریلی نکالی جا رہی ہے اتوار کو۔ انجمن تاجران چوکوت پر میں اور دفاع ختم نبوت والے ساتھی جو ختم نبوت کا یہاں کام کر رہے ہیں وہ ریلی نکال رہے ہیں، تو تمام ساتھی اس میں جو ہے ضرور شرکت کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی لے کے، کیونکہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں یار، ایسا آواز تو اٹھا سکتے ہیں، آواز اٹھانے کے لیے ساتھی یہاں جمع ہو اور اپنے دوست احباب کو بھی لے کے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہمارے